بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درس نمبر 73۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حدیث غیر مقبول کی دوسری قسم، راوی کا ضعیف ہونا اور راوی پر جرح کے اسباب۔ اس سے پہلے بتایا تھا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب بالکل مرتب ہیں، ترتیب کے ساتھ تمام انواع حدیث کا ذکر فرماتے ہیں۔ تو سب سے پہلے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے مقبول حدیث کا ذکر کیا تھا، حدیث صحیح، حدیث حسن کا ذکر کیا۔ اس کے بعد پھر مردود یعنی غیر مقبول حدیث کا ذکر کیا اور بتایا تھا کہ اس کی دو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے حدیث غیر مقبول ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ راوی گرا ہوا ہو، اور دوسرا یہ کہ راوی پر طعن ہو یعنی راوی پر جرح ہو، راوی ضعیف ہو۔ تو پہلی قسم کہ راوی گرا ہوا ہو، اس کی اقسام گزر چکی، حدیث معلق، حدیث مرسل، حدیث موضل، حدیث منقطع اور پھر مدلس اور مرسل خفی، اس کی تفصیل گزر چکی۔ اب حدیث غیر مقبول کی دوسری قسم کو شروع فرما رہے ہیں، اور وہ ہے راوی کا ضعیف ہونا۔ اس میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ راوی کے ضعیف ہونے کے جتنے بھی اسباب ہیں سب کا ذکر کیا ہے، اور راوی پر جرح کے 10 اسباب حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم راوی پر جرح کے جتنے بھی اسباب ہیں وہ مختصراً ذکر کریں گے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے مختصراً ذکر کی، پھر ہر ایک کی تفصیل ذکر کی ہے۔ فرماتے ہیں ثم الطعن يكون بعشرة أشياء بعضها أشد في القدح من بعض، 5 منها تتعلق بالعدالة و5 تتعلق بالضبط، ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر لمصلحة اقتضت ذلك، وهي ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي، لأن الطعن إما أن يكون لكذب الراوي في الحديث النبوي بأن يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك، أو تهمته بذلك بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، وهذا دون الأول۔ فرماتے ہیں کہ پھر جرح وہ 10 چیزوں کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور ان 10 چیزوں میں سے بعض جرح میں زیادہ سخت ہے دوسرے بعض سے، یعنی 10 وجوہات ہیں، 10 اسباب ہیں جس کی وجہ سے راوی ضعیف ہوتا ہے یا راوی پر جرح ہوتی ہے، اور وہ تمام ایک درجے کے نہیں ہیں، بعض زیادہ سخت ہے اور بعض کم درجے کے ہیں۔ تو ایک تو یہ تقسیم ہے، اور دوسری تقسیم یہ ہے کہ ان میں سے بعض کا تعلق عدالت سے ہے اور بعض کا تعلق ضبط سے ہے۔ حدیث مقبول میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ راوی کے لیے عادل ہونا بھی ضروری ہے اور کامل ضبط ہونا بھی ضروری ہے۔ عادل کا مطلب یہ ہے کہ وہ فسق میں مبتلا نہ ہو اور ایسی امور میں مبتلا نہ ہو جو دیانتداری کو متاثر کرتی ہے، اور ضبط کا تعلق یہ ہے کہ وہ شخص دیانتدار ہے، وہ ایماندار ہے، وہ خلاف شرع امور میں مبتلا نہیں ہے لیکن اس کا حافظہ خراب ہے۔ تو بعض امور تو عدالت کی وجہ سے جرح کے اسباب بنتے ہیں، اور بعض امور وہ ضبط کی وجہ سے جرح کے اسباب بنتے ہیں۔ اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم ان اقسام کو ذکر کرتے ہیں تو ہم یہ ذکر نہیں کرتے کہ یہ 5 اس کا تعلق عدالت سے ہے اور اس کا تعلق ضبط سے ہے، بلکہ اس کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر بیان کرتے ہیں۔ بعض عدالت کے ذکر کرتے، بعض ضبط والے ذکر کرتے، پھر بعض عدالت والے ذکر کرتے، بعض ضبط والے ذکر کرتے۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو اس طرح ذکر نہیں کیا کہ عدالت والے اسباب ہیں اس کو علیحدہ ذکر کرے، ضبط والے کے علیحدہ ذکر کرے، بلکہ ہم نے ملا کر ذکر کیے ہیں۔ اور تو اس کی وجہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جتنے بھی جرح کی اقسام ہیں اس کو علی سبیل التدلی، تاکہ معلوم ہو جائے کہ کون سی جرح زیادہ سخت ہے، پھر اس کے بعد کون سی جرح زیادہ سخت ہے،
تو اگر صرف عدالت کے علیحدہ ذکر کرتے تو یہ فائدہ حاصل نہ ہوتا. فرماتے ولم يحصل الاعتناء، اس کا اہتمام نہیں کیا ہے کہ ان دو اقسام میں سے ایک کو دوسرے سے ممتاز ذکر کر کے بیان کرے، اس مصلحت کی وجہ سے جو مصلحت اس کا تقاضا کرتی ہے، اور وہ مصلحت یہ ہے کہ ان تان کی وجوہات کو ہم مرتب کرے الاشد فالاشد کے طریقے پر، کہ جو زیادہ سخت ہے اس کو ذکر کرے، پھر جو اس کے بعد ہے اس کو ذکر کرے. رد کے جو اسباب ہے اس میں علی سبیل التدلی ذکر، ایک ہے علی سبیل التعلی ذکر کرنا، اور ایک علی سبیل التدلی ذکر کرنا، اوپر سے نیچے کی طرف آنا، اور ایک یہ ہے کہ نیچے سے اوپر کی طرف. اب حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ طعن کی وجوہات ذکر کر رہے ہیں. لأن الطعن اما یکون لکذب الراوی فی الحدیث النبوی، سب سے پہلے جو طعن ہے وہ یہ ہے کہ راوی حدیث نبوی میں جھوٹ بولے، اور وہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی حدیث ذکر کرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی ہو، اور یہ قصداً اس طرح کر رہا ہے. بعض مرتبہ تو ایک آدمی ایک حدیث بیان کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کی ہے، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی ہوتی، لیکن یہ شخص قصداً اس طرح نہیں کر رہے، اس کو علم نہیں ہوتا، اس کو پتہ نہیں ہوتا. لیکن بعض ایسے تاریخ میں لوگ گزرے ہیں جو قصداً اس طرح کی احادیث اپنی طرف سے گڑھتے تھے. تو یہ سب سے زیادہ جرح ہے. اگر کسی شخص کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جھوٹ بولتا ہے تو یہ سب سے زیادہ جرح ہے. اور دوسری قسم یہ ہے کہ وہ تہمت کذب ہو اس پر، اور وہ یہ ہے کہ یہ حدیث صرف اسی کی جانب سے مروی ہو اور کوئی بھی اس کو روایت نہیں کر رہا ہے، اور یہ حدیث قواعد معلومہ جو دین کی متواتر امور سے جو قواعد و رسول ثابت ہے، یہ حدیث اس کے خلاف ہو. تو ایسی حدیث بھی ہم لازماً یہ کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان نہیں کی، بلکہ کسی نے اس کو وضع کی ہے. اور اسی طرح جو وہ بھی متہم بالکذب ہوگا جو عام گفتگو میں جھوٹ میں مشہور ہو. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو جھوٹ نہیں باندھتا، لیکن وہ عام گفتگو میں جھوٹ اس پر ثابت ہو جائے، تو ایسے شخص کی روایت اگرچہ پہلے درجے کی نہیں ہے لیکن یہ اس کے قریب ہے، اس کو کہتے ہیں متہم بالکذب. وَإِن لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ وُقُوعُ ذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ، اگرچہ اس سے یہ جھوٹ حدیث نبوی میں واقع ہونا ظاہر نہ ہو. وَهَذَا دُونَ الْأَوَّلِ، اور یہ قسم پہلے کی بنسبت کم ہے. یہاں اختصار کے ساتھ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ بیان فرما رہے ہیں، پھر ان میں سے ہر ایک قسم کی انشاءاللہ آگے تفصیل آ جائے گی. بہرحال یہاں حدیث غیر مقبول کی دوسری قسم کہ راوی پر جرح ہو، اس کا ذکر ہو رہا ہے. اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے کہ راوی پر جرح کے اسباب 10 ہیں، اور پھر راوی پر جرح کے اسباب کی 2 قسمیں بیان کی کہ بعض کا تعلق عدالت سے ہوتا ہے، بعض کا ضبط سے ہوتا ہے. پہلی قسم یہاں ذکر کی کہ حدیث نبوی میں وہ جھوٹ بولتا ہو، اور دوسری قسم یہ ذکر کی کہ وہ عام گفتگو میں جھوٹ بولتا ہو. تو جو عام گفتگو میں جھوٹ بولتا ہو تو بعید نہیں کہ وہ حدیث نبوی میں جھوٹ بولے، اسی وجہ سے اس کو سخت جرح شمار کی ہے. آگے فرماتے ہیں او فحش غلطه ای کثرته او غفلته عن الاتقان او فسقه ای بالفعل او القول مما لم يبلغ الكفر وبينه وبين الأول عموم وإنما أفرد الأول لكون القدح به أشد في هذا الفن، وأما الفسق بالمعتقد فسيأتي بيانه، أو وهمه بأن يروي على سبيل التوهم أو مخالفته للثقات. یہ ہے کہ اس کی غلطی بہت زیادہ ہو، فوش غلطی ہو اور کثیر غلطی ہو، اور یا یہ ہے کہ وہ درست پڑھنے سے تغافل کر رہا ہے، غفلت کر رہا ہے، اس کو ضروری نہیں سمجھتا اور غلط بیان کرتا جاتا ہے، تو یہ بھی جرح ہے. اور ایک جرح یہ کہ راوی فاسق ہو، اور پھر فسق کی 2 قسمیں، ایک بالفعل اور ایک قول. مثلا یہ وہ شراب پیتا ہے، ایسا کام کرتا ہے جو گناہ کبیرہ ہے، یا ایسی بات کرتا ہے، ایسا مسلک ہے اس کا جو فسق میں، جس سے آدمی فسق میں مبتلا ہو جاتا ہے، جب تک کہ یہ ایسا فسق ہے جو مکفر نہ ہو، اس کو کفر تک نہ پہنچائے. کفر تک پہنچائے گا تو پھر تو وہ حدیث
غیر معتبر ہوگی، سرے سے غیر معتبر ہوگی، اور اگر وہ مسلمان ہے لیکن وہ فسق کا ہے تو پھر وہ ضعف کا درجہ ہو۔ اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے کہ یہ جو فسق والی قسم ہم نے بیان کی اور پہلی جو قسم یعنی کذب والی، اس میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، کیونکہ فسق میں کذب بھی آ جاتا ہے، تو کذب خاص ہے اور فسق عام ہے۔ اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب فسق میں کذب بھی آتا ہے تو اس کو علیحدہ اوپر کیوں ذکر کیا؟ تو اس کی وجہ یہ ذکر کی وَإِنَّمَا أُفْرِدَ الْأَوَّلُ، کذب کو علیحدہ اس لیے ذکر کیا کیونکہ اس فن میں کذب زیادہ سخت جرح ہے، کیونکہ جو یہ فن ہے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث والا فن ہے، اور حدیث اور خبر میں جو سب سے زیادہ نقصان جس سے ہوتا ہے وہ کذب کی وجہ سے ہوتا ہے، کذب کی وجہ سے خبر میں جھوٹ آ جاتا ہے، تو اس لیے اس کو جرح میں شمار کیا ہے۔ ورنہ یہ ہو سکتا ہے کہ بعض مرتبہ ایک آدمی اور دیگر گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو لیکن وہ جھوٹ نہ بولتا ہو، جھوٹ کا اس میں اہتمام کرتا ہے کہ وہ جھوٹی بات نہیں کرتا، لیکن دیگر گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے۔ وَأَمَّا الْفِسْقُ بِالْمُعْتَقَدِ فَسَيَأْتِي بَيَانُهُ، فسق کی پھر ایک تیسری قسم ہے کہ وہ عقیدے کی فسق میں مبتلا ہو، تو اس کی قسم آگے آ جائے گی۔ بہرحال فسق کو یہاں ذکر کیا ہے، لیکن فسق کی دو قسموں میں سے ایک قسم کذب کو شروع میں ذکر کیا، اور فسق کی جو دوسری قسم ہے عقیدے اور بدعت کی بنیاد پر فسق کا حکم لگانا، اس کو بعد میں ذکر کرتے ہیں، اور یہ چونکہ کمزور جرح ہے اس لیے اس کو بعد میں ذکر کیا ہے۔ او وہم ہی، یا یہ کہ وہ وہم میں مبتلا ہو، اور وہم کی تعریف یہ کہ بین یروی علی سبیل توہم، کہ وہ علی سبیل توہم روایت کرے، یعنی وہ کہے کہ شاید اس طرح ہے یا شاید اس طرح ہے یا شاید اس طرح ہے، اس انداز میں روایت کرے۔ او مخالفت ہی للثقات، یا وہ ثقہ راویوں کی مخالفت کرتا ہے، اور یہ شاذ میں اور منکر میں ہم نے اس کی تفصیل بیان کی۔ بہرحال اس عبارت میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جرح کی تیسری قسم ذکر کی کثرت اغلاط، چوتھی قسم ذکر کی درست پڑھنے سے غفلت، اور پانچویں قسم ذکر کی فسق کا ارتکاب۔ پھر اس پہ سوال ہوتا ہے کہ جھوٹ بھی تو فسق میں آتا ہے، اس کو مقدم کیوں کیا؟ اس کا جواب دیا کہ اس فن میں جھوٹ زیادہ سخت جرح ہے۔ پھر فسق اعتقادی کو بعد کا درجہ کیوں دیا؟ تو اس کا بعد میں انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے کہ اس کے ذریعے سے جو جرح ہوتی ہے وہ کمزور جرح ہوتی ہے، اس لیے اس کو بعد میں ذکر کیا۔ چھٹی قسم وہم کو ذکر کیا، اور ساتویں قسم ثقہ راویوں کی مخالفت۔ آگے فرماتے او جہالتہ بان لا یعرف فی تعدیل ولا تجریح معین، او بدعتہ وہی اعتقاد ما احدث علی خلاف المعروف یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا بمعاندۃ بل بنوع شبہۃ، او سوء حفظہ وہی عبارۃ عما یکون غلطہ اقل من اصابتہ۔ آٹھویں قسم جہالت ہے کہ راوی مجہول ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس راوی کے بارے میں نہ تعدیل ثابت ہے اور نہ تجریح معین ثابت ہے، یعنی نہ اس راوی کو کسی نے ثقہ قرار دیا ہے نہ اس پر کسی نے جرح کی ہے۔ او بدعتی ہی، یا یہ کہ یہ بدعت میں مبتلا ہے، اور بدعت کی تعریف یہ کی ہے کہ یہ ایسی بات کا اعتقاد رکھے جو نئی ایجاد شدہ ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معروف طریقہ ثابت ہے اس کے خلاف ہو، اور یہ شخص اس کا اعتقاد کرتا ہے ضد کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی دلیل سے تشبہ لگنے کی وجہ سے یہ اس کا قائل ہے۔ بدعت کی جرح کی، اور ساتھ بدعت کی تعریف بھی کی کہ بدعت اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معروف اور تواتر کے ساتھ اور مشہور طریقے پر جو بات ثابت ہو یہ اس کے خلاف کا اعتقاد کرے، اور لیکن یہ اس کے خلاف کا جو اعتقاد کرتا ہے یہ ضد کی وجہ سے نہیں کرتا بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے کوئی دلیل موجود ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے آ جائے گی۔ اور 10ویں قسم یہ ذکر کی کہ وہ حافظہ اس کا خراب ہو، اور حافظہ خراب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو غلطی ہے وہ درست پڑھنے سے کم ہے، تو چونکہ سوء حفظ کو آخر میں شمار کیا ہے اس لیے اس کی تعریف بھی بیان کی کہ سوء حافظہ خراب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی غلطیاں کم ہوتی ہے درست پڑھنے سے۔ اگر درست جانب راجح ہو
تو پھر اس کو یہ کمزور جرح شمار ہوگی. لیکن اگر وہ درست جانب راجح نہ ہو، غلط جانب راجح ہو، تو پھر وہ سخت جرح شمار ہوگی. یہ بدعت کی مثال حافظ نور الدین اطہر صاحب نے ایک عمدہ دی ہے کہ وہ جو اس نئے مسلک کا اور اہل سنت والجماعت کے خلاف والے مسلک کا قائل ہو لیکن دلیل کی وجہ سے قائل ہو. اس کی مثال انہوں نے دی ہے جیسے معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر نیک کام کرنا واجب ہے. یہ علم عقائد میں بیان کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے کوئی واجب نہیں ہے. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذمے جو لگائے ہیں وہ کرتے ضرور ہیں اور وہ اس پر قادر ہیں، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر واجب نہیں ہے. بندے پر تو جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ واجب کرے وہ واجب ہے. اب مثلا بندے کے ذمے ہے نماز پڑھنا، نیک اعمال کرنا تاکہ وہ جنت میں چلے جائے، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے یہ واجب ہے کہ وہ اس بندے کو جنت میں لے جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کو جنت میں لے جانا واجب ہے، ہم یہ نہیں کہتے. یہ ہم کہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں یہ بے ادبی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خلاف نہیں کرتے، ظلم نہیں کرتے، وہ اس کا یعنی خواہ اس کو لازمی طور پر جنت میں لے جائیں گے، لیکن ہمیں اس طرح کہنا نہیں چاہیے. لیکن معتزلہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ پر واجب ہے، اور وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے اپنے مخلوق پر. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ رؤوف الرحیم ہونا اور یہ وجوب میں جو ہے اس میں آپ خلط ملط کر رہے ہیں. یہ تو ہم بھی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بعید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کرے، لیکن ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے یہ بنائیں. یہ سب اقسام ذکر کرنے کے بعد نور الدین اطہر صاحب فرماتے ہیں کہ ھذا احصاء مہم و دقیق لاسباب الطعن فی الرواة. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے راویوں پر جرح کی جتنے بھی اسباب تھے اس کو ایک باریک بینی کے ساتھ اور اکٹھے کیا ہے، اور یہ اکٹھے کرنا بہت اہم ہے، جس پر بعض باحثین نے، بعض اس زمانے کے محققین نے حدیث کے ضعف کے اسباب کی بنیاد ڈالی ہے. جیسے کہ اس بعض جدید باحثین نے راوی کے ساقط کے جتنے بھی اقسام تھے اس پر بھی بنیاد انہوں نے رکھی ہے. وحاصل الاحصاء ان اسباب الطعن عشرۃ، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش کی جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ جرح کے جتنے بھی اسباب ہیں وہ 10 ہیں. 5 کا تعلق عدالت سے اور 5 کا تعلق ضبط سے ہے. یہاں پھر نور الدین اطہر صاحب نے ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ بھی ذکر کر دیا ہے. تو بہرحال اس کتاب میں الاشد فالاشد اور سخت سے سخت جرح کی ترتیب کے مطابق بھی آپ کے سامنے یہ قسمیں آ گئی، اور اب یہاں عدالت اور طعن کی بنیاد پر بھی علیحدہ علیحدہ آپ کے سامنے آ جائے گی. عدالت کی بنیاد پر جو طعن ہے ان میں سے ایک کذب ہے، جھوٹ بولنا حدیث رسول میں. اتہام بالکذب ہے، یعنی عام گفتگو میں جھوٹ بولنا. فسق ہے، بدعت ہے، اور مجہول ہونا ہے، اس کا عدالت سے تعلق ہے. جہاں تک ضبط کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ غلطی، فحش غفلت، وہم اور ثقہ راویوں کی مخالفت اور حافظے کا خراب ہونا. ولم يرتبها حسب هذا التقسیم، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے اس طریقے سے اس کو مرتب نہیں کیا، بلکہ تداخل کیا ہے ایک قسم کی بعض مثالوں کو دوسری قسم کی بعض مثالوں میں. اور یہ جو تداخل کیا یہ علمی غرض کے لیے کیا جو بہت اہم ہے، جس میں آدمی الاشد فالاشد علی سبیل النزول آدمی درجہ بندی سمجھ لیتا ہے. اور اسی وجہ سے فرماتے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فحش الغلط کو متہم بالکذب کے بعد ذکر کیا ہے اس لیے کہ فحش الغلط یہ بھی سخت جرح ہے جیسے کہ متہم بالکذب سخت جرح ہے. نور الدین اطہر صاحب فرماتے کہ اس کے لیے تفصیل ہماری کتاب شرح علم ترمذی میں دیکھ لیں، اور اس طرح الامام الترمذی جو نور الدین اطہر صاحب کی کتاب ہے اس کا صفحہ نمبر 153 بھی دیکھ سکتے ہیں. بہرحال آج کے سبق میں حدیث غیر مقبول کی دوسری قسم کہ راوی ضعیف ہو اس کا تذکرہ ہوا، اور پھر اجمالی طور پر راوی پر جرح کے جتنے بھی اسباب ہیں اس کا ذکر ہوا. یہ اختصار تھا. اب انشاءاللہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ خود ان میں سے ہر ایک قسم کو لے کر اس کی تفصیل بیان کریں گے.